اس ایپیسوڈ کے آغاز میں مغول کمانڈر کھانا کھاتے ہوئے پوچھتا ہے، کون ہو تم؟ استاد گہرا کہتا ہے، میں تاجر ہوں، یہاں ہر کوئی مجھے ایسے ہی جانتا ہے۔ یہ سن کر کارا جالا سون کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی گردن پر خنجر رکھ کر کہتا ہے، میرے ساتھ جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولنے والے اپنی جان کھو دیتے ہیں، میں جلاد ہوں، تم نے پہلے ہی جان لیا تھا کہ ہم مغول ہیں، بتاؤ کون ہو تم؟ پھر استاد گہرا بھی اچانک اپنا خنجر اس کی گردن پر رکھ کر کہتا ہے، میں تم سب سے اوپر ہوں منگول، میں رومی ہوں، میں جانتا تھا کہ تم انتقام کے لیے آؤ گے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا کارا جالسون، یا ہم اکٹھے مل کر جنگ کریں گے یا پھر اکٹھے مریں گے۔ یہ سن کر منگول کمانڈر کہتا ہے، ہمیں بھی ایسے آدمی چاہیے، مجھے خوشی ہوئی، تم مجھے وہ ماہر آدمی دو گے جو اچھی طرح سے جاسوسی کرنا جانتے ہوں اور اندر گھسنا جانتے ہوں۔ استاد گہرا کہتا ہے، میرے آدمی بہت اچھے جنگجو بھی ہیں، وہ بہت اچھی طرح سے چھپنا جانتے ہیں۔ اتنے میں استاد گہرا کے آدمی سامنے آ جاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر منگول کافی متاثر ہوتے ہیں۔ پھر منگول کمانڈر کہتا ہے، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ عثمان، یعقوب، سرداران اور ان کے پیارے کہاں ملیں گے؟ تو استاد گہرا کہتا ہے، میں تمہیں بہت خوشی سے یہ سب کچھ بتاؤں گا۔ دوسری یعنی مالہن خاتون کہہ رہی تھی، خواتین راستے میں ہیں، ان کے ساتھ کچھ لڑکیاں بھی ہیں، صبح جا کر ہم انہیں دیکھیں گے۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے، بچوں کے دلوں میں کچھ اور ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ درست ہے۔ مالہن خاتون کہتی ہے، میں جانتی ہوں بالا، مگر اولفیرا ہماری بہو نہیں بن سکتی، اس کا مذہب مختلف ہے اور اپنے مذہب کے ساتھ بہت پکی ہے، وہ محل میں پلی بڑی ہے، وہ ہمارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ بالا خاتون کہتی ہے، یقیناً ایسا ہی ہے، مگر اورحان سامنے کھڑا ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مالہن خاتون کہتی ہے، میرا اورحان ایک لڑکی کے لیے اپنی ماں کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا۔ بالا خاتون کہتی ہے، مگر یہ مشکل ہوگا۔ پھر مالہن خاتون کہتی ہے، یقیناً مشکل ہوگا، پیار سب سے خوبصورت احساس ہے، مگر ہمارے بچے کمزوری نہیں دکھا سکتے، سب سے اہم چیز ریاست کی فلاح ہے، اورحان بھی یہ سمجھ جائے گا۔ اتنے میں فاطمہ اندر آتے ہوئے کہتی ہے، مگر اورحان بھائی ایسا نہیں چاہتے والدہ، میں نے دیکھا ہے، میرا بھائی اولفیرا سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو مالہن خاتون کہتی ہے، پیار اہم ہے میری بیٹی، مگر ریاست اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اورحان کو میں جانتی ہوں، ہم اس کے لیے کوئی مناسب دلہن تلاش کر لیں گے۔ اتنے میں فاطمہ کہتی ہے، بالا والدہ، تو کیا آپ بھی گونجا خاتون کا ہاتھ نہیں مانگیں گی؟ گونجا کا نام سن کر مالہن کافی حیران ہوتی ہے۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے، میں تمہیں بتانے ہی والی تھی، شاید علاؤدین اور گونجا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے، مگر مجھے سعادت خاتون پر بھروسہ نہیں ہے۔ پھر مالہن خاتون کہتی ہے، یقیناً سعادت خاتون پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، مگر گونجا اچھی لڑکی ہے، کیا کرو گی؟ تو بالا خاتون کہتی ہے، ابھی میں صرف نظر رکھوں گی، اگر وہ واقعی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو پھر میں انہیں نہیں روکوں گی۔ اس کے بعد فاطمہ کہتی ہے، میں جا کر بھائیوں کو دیکھتی ہوں، لازمی انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوسری جانب اورحان اور علاؤدین دونوں خیالوں میں گم تھے۔ اتنے میں فاطمہ وہاں پہنچتی ہے تو وہ دونوں چونک جاتے ہیں۔ پھر فاطمہ علاؤدین کو کہتی ہے، آپ جس طرح سے گونجا کو دیکھتے ہیں میں سب جانتی ہوں بھائی جان۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے، فاطمہ درست کہہ رہی ہے، علاؤدین بولو، کیا مجھے بھی نہیں بتاؤ گے بھائی، کیا تم گونجا سے پیار کرتے ہو؟ تو علاؤدین کہتا ہے، مگر یہ بات ہمارے درمیان رہے گی، وعدہ کرو۔ اورحان کہتا ہے، میری طرف سے تو بات نہیں نکلے گی بھائی، مگر فاطمہ پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ فاطمہ حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے، واہ بھائی، میں نے کب ایسا کیا ہے؟ تو اورحان تنزن کہتا ہے، تم نے کبھی ایسا نہیں کیا، کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ اس کو دیکھو ذرا، لڑکی کا نام سن کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے، یہ عاشق ہو گیا ہے۔ اس کے بعد علاؤدین کہتا ہے، دماغ کچھ اور دل کچھ کہتا ہے بھائی۔ تو اورحان کہتا ہے، یہ پیار ہے بھائی، یہ دماغ کی نہیں دل کی سنے گا۔ اب مجھے بتاؤ، کیا تم گونجا خاتون سے پیار کرتے ہو؟ پھر علاؤدین کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میں پیار کرتا ہوں۔ یہ سن کر اورحان اور فاطمہ کافی پرجوش ہو جاتے ہیں۔ پھر فاطمہ کہتی ہے، مگر اورحان بھائی آپ کی طرح قبول نہیں کرتے۔ تو اورحان کہتا ہے، دیکھو ذرا اسے، میں اولفیرا سے پیار کرتا ہوں، یہ بات تو چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، اور کل میں اولفیرا سے شادی کی بات کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر علاؤدین بہت خوش ہو جاتا ہے اور پھر کھڑا ہو کر اورحان سے گلے ملتا ہے۔ اس کے بعد اورحان کہتا ہے، اب بتاؤ تم کب گونجا خاتون کے سامنے اپنا دل کھولو گے؟ علاؤدین کچھ کہنے لگتا ہے تو اتنے میں فاطمہ کہتی ہے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، اپنا کام جلدی سے کرو، ورنہ تم لوگوں کو والدہ کی مرضی کی بہو سے شادی کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر علاؤدین کچھ سوچنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے، پہلے مجھے گونجا کی طرف سے پریقین ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف درمیان میں یعقوب سردار کہہ رہا تھا، عثمان کہتا ہے، جو کسی کے سائے میں کھڑا ہوتا ہے اس کا اپنا کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ بیعت سے پیچھے ہٹ گیا، وہ یہ نہیں جانتا کہ درمیان کے سائے کے بغیر جان بچانا بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر مہمت کہتا ہے، ابھی اسے منگولوں اور بیزانتینیوں سے لڑنے دیں، پھر دیکھ لیں گے۔ یعقوب سردار کہتا ہے، سب کو دیکھ لیں گے مہمت، انہیں کچل دیا جائے گا، کوئی بھی ان پر رحم نہیں کھائے گا۔ پھر سعادت خاتون کہتی ہے، غداری کرنے والوں کے لیے کوئی رحم نہیں ہے میرے سردار، اطمینان رکھیں۔ اس کے بعد یعقوب سردار کہتا ہے، مہمت، سانجاکسز والوں کو خبر بھیجو، اب وہ عثمان کی طرف سے نہیں لڑیں گے، ہم عثمان کی طاقت کو کمزور کر دیں گے۔ پھر یعقوب سردار اپنے خاص
سپاہی کو کہتا ہے تمام سرداروں کی طرف خبر بھیجو کہ وہ سب میرے حضور حاضر ہوں۔ کانیوماز کہتا ہے جیسے آپ کا حکم میرے سلطان، وہ سب جلد سے جلد سرحدی بازار میں ہوں گے۔ تو یعقوب سردار کہتا ہے سرحدی بازار نہیں کانیوماز، تمام سرداران مجھے کوتاہیا کے سرائے محل میں چاہیے۔ میں عثمان کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا، اس لیے تمام سرداران کوتاہیا کے محل میں مجھے میری تمام طاقت کے ساتھ دیکھیں گے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ منگولوں کے ٹھکانے پر منگول کمانڈر کارا جالاسون مدوشی کی حالت میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے تمام لوگ بھی رقص کر رہے تھے۔ آخر میں وہ شدید غصے میں اپنی تلوار زمین میں گھسا دیتا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب کی جنگی قرارگاہ پر کنور سنجاکسس والوں کو حملے کے بارے میں بتا رہا تھا تو ایک آدمی کہتا ہے کہتے پر حملہ درست نہیں کنور صاحب، پہلے ہمیں اس کے قریبی گاؤں پر حملہ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر کنور کہتا ہے ہم کوئی ڈاکو نہیں ہے دامیر آگا، ہم یہاں صرف انصاف کے ساتھ چلتے ہیں۔ حملہ کس جگہ پر کرنا ہے اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اپنی حد جان لیں۔ ہم کیتھے کی طرف بڑھیں گے، اپنے ساتھیوں کو تیار کر لو۔ اتنے میں عثمان صاحب بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں تو کنور اس طرف چل پڑتا ہے۔ ادھر ایک باغی کہہ رہا تھا گردوان ہم کب تک ان کے سامنے جھکیں گے، ہماری حالت دیکھو۔ گردوان کہتا ہے سب سے مشکل وقت میں ہم ان کا ساتھ چھوڑیں گے، جب انہیں ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہوگی پھر ہم اپنی پیٹھ پھیر لیں گے۔ اتنے میں عثمان صاحب قریب آ جاتے ہیں اور نقشہ دیکھنے لگتے ہیں۔ دوسری جانب ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا کہ منگول اچانک اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ کئی آدمیوں کو مار گراتے ہیں۔ قافلے کا سربراہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو منگول کمانڈر اسے قابو کر کے مار گراتا ہے۔ اتنے میں کئی سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور منگولوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ سپاہی تجارتی قافلوں کی حفاظت پر تعینات تھے۔ اس طرح لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی کے دوران منگول کمانڈر گربوز الب کو خنجر گھونپ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر آئیکرت کہتا ہے گربوز کو بچائیں۔ اس کے بعد ایک سپاہی آگے آ کر اسے اٹھا لیتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے، جبکہ آئیکرت اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ انہیں جاتا دیکھ کر کمانڈر کارا جالاسون کہتا ہے تم سب کو مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد سرحدی بازار کا منظر سامنے آتا ہے جہاں منگول عورت چھپ کر جگہ جگہ بارود کے ڈرم رکھ رہی تھی۔ اسی دوران مالہن اور بالا خاتون بھی سرحدی بازار میں پہنچ جاتی ہیں۔ ایک عورت مالہن خاتون کو کہتی ہے وہ سب لڑکیاں بازار پہنچ چکی ہیں تو مالہن خاتون کہتی ہے پہلے میں بازار کو دیکھ لوں پھر انہیں دیکھتی ہوں۔ اس کے بعد مالہن خاتون علاؤدین سے پوچھتی ہے اورحان کہاں ہے؟ علاؤدین کہتا ہے میں نہیں جانتا والدہ۔ یہ سن کر فاطمہ کہتی ہے آپ کیسے نہیں جانتے بھائی جان، وہ تو۔ اتنے میں علاؤدین اسے خاموش کرا دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اورحان اولوفیرا سے ملنے گیا ہے۔ مالہن خاتون سمجھ آتی ہے کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے لیکن وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی دوران بازار میں بارود کے ڈرم رکھے جا رہے تھے جو استاد گہرا کے آدمیوں کی مدد سے رکھے جا رہے تھے۔ ادھر فاطمہ پوچھ رہی تھی کیا آپ گونجا سے بات کریں گے بھائی؟ تو علاؤدین کہتا ہے اب میں تمہیں کوئی راز بتاؤں گا کیا؟ یہ کہہ کر علاؤدین آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف اولوفیرا اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرحدی بازار کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں اورحان آ جاتا ہے۔ اورحان کو دیکھ کر اولوفیرا کہتی ہے اورحان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اورحان کہتا ہے تمہارے راستے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اولوفیرا کہتی ہے آخری دفعہ جب تم راستے میں آئے تھے تو میں نے اپنا قافلہ کھو دیا تھا۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے اور تم ہمیشہ بری باتیں یاد رکھتی ہو گورنر کی بیٹی، مگر اب میں تمہاری ساری بری یادیں مٹانے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اورحان گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے۔ اولوفیرا پوچھتی ہے کیسے ہوگا یہ؟ تو اورحان کہتا ہے میں تمہیں کہیں لے کر جاؤں گا، کیا میرے ساتھ آؤ گی؟ اولوفیرا کہتی ہے میں نے بازار جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اورحان کہتا ہے دیر نہیں ہوگی اولوفیرا، اور جب تم دیکھو گی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو تم کہو گی مجھے خوشی ہوئی کہ تم مجھے یہاں لے آئے۔ یہ سن کر اولوفیرا مسکرانے لگتی ہے۔ اسی دوران مہمت چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے کہتا ہے تم نہیں رکو گے اورحان؟ پھر مہمت اپنے خاص آدمی کو کہتا ہے گوکمان تم یہاں میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر مہمت آگے بڑھنے لگتا ہے۔